ہوتی ہیں، لیکن سب سے پہلے میں وہاں سے شروع کروں گا کہ نو کانفیڈنس موشن پوچھا جاتا ہے اور جو ماحول بنایا جا رہا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن کیوں کیا گیا ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا جو خان صاحب نے کل جلسے میں کہا ہے کہ میں تو قیمتوں کو کنٹرول ہی نہیں کرنے کے لیے آیا تھا، جو کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں نمبر 1 رسپانسبلٹی اگر حکومت وقت کی ہوتی تو وہ قیمتوں کو کنٹرول کرنا، کیونکہ اس کا تعلق غریب عوام سے ہوتا ہے، مڈل کلاس سے ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کا ہی خیال نہیں کر رہے تو آپ نے تو کھلے عام جلسے میں اعلان کر دیا کہ میں تو اس کے لیے آیا ہی نہیں تھا۔ تو ہم ایسی واویلا میں چاہ رہے تھے 3.5 سال کہ جی یہ قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، اور پہلے تو کہتے رہے کہ جی قیمتیں بڑھی ہی نہیں ہیں، اور لیکن کل آپ نے خود سن لیا۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ انہوں نے اعتراف کیا تو ہم نو کانفیڈنس موشن جو فائل کر رہے تھے تو اس میں ہم سب سے اوپر یہ رکھتے کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے خود ایڈمٹ کر لیا ہے کہ میں تو اس کام سے آیا ہی نہیں تھا۔ تو سب سے بڑی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ایٹم بم کی بات مفتاح اسماعیل کر رہے تھے، ایک بہت بڑا ایٹم بم انہوں نے جلسوں میں یورپین یونین کے حوالے سے جو خطاب کیا اور جس طرح سے ان کی کلاس لی ہے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ویسٹ سے یا یورپین یونین سے ہمارا سب سے زیادہ معیشت کا تعلق ہمارا ان سے ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو بیلنسنگ ایکٹ کرنے کے لیے کسی اور کو بھی کچھ سنانا شروع کر دیں، رشیا کو سب سے دوستی ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ کو اعتراض تھا اور فورن پالیسی میں اعتراض ہوتے ہیں، ہر حکومت کو محسوس ہوتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا یا کوئی ایسی چیز ہے جس پر آپ کا سیریس کنسرن ہے، اس کا ایک ڈپلومیٹک طریقہ ہوتا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، وہ چھوڑ کے آپ جلسے میں جا کے آپ شروع ہو گئے۔ دوسری بات یہ یاد دہانی کے لیے، کیونکہ وہ آپ جانے والے ہیں، میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن رہ گیا، یاد دہانی کے لیے وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں؟ 1 کروڑ نوکریوں کا جولائی 2018 میں وعدہ کیا تھا نا، ابھی آپ نے کتنی فگر بتائی ہے؟ 60 لاکھ جا چکی ہیں، یعنی کہ 1 کروڑ 60 لاکھ دینی تھی برابر کرنے کے لیے۔ وہ 50 لاکھ گھر کہاں ہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ پوری قوم کو بتایا گیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا، وہ 50 لاکھ گھر میں سے 1000 گھر بھی نہیں بنے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا ہے خان صاحب سے؟ لیکن کل تو انہوں نے بتا دیا کہ میں تو اس کام سے آیا ہی نہیں تھا، میں تو میرا خیال ہے تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ قوم سدھارنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے اس کا تو بہت سے دوسرے طریقے بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ معیشت کے حوالے سے 2-3 اور چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ایک سب سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس سے آپ معیشت پھر اس کے آگے جاتی ہے، وہ انویسٹمنٹ ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جس کا ہم ایک جال چھا کے گئے تھے، سی پیک لگا کے گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو آٹومیٹکلی وہاں سے انویسٹمنٹ تو آنی ہی تھی، اس کو تباہ کیا۔ 1.6 بلین ڈالر پر اینم ہے پچھلے 4 سال میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے۔ ہمارے زمانے میں 2.2 بلین ڈالرز تھی، اور یہ بھی 1.6 بلین ڈالر میں 75% چائنا سے ہے، یعنی کہ جو ہم ہی فیسیلیٹیٹ کر کے گئے تھے، ہم نے ہی ایک ان کو بتا کے گئے تھے کہ یہاں سے تو آتا رہے گا، اب آپ نے آگے جانا تھا، آگے جانے کے بجائے پیچھے ہوتے چلے گئے۔ باقی جتنی بھی فگرز ہیں میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے، لیکن اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں اور جس حالت میں پاکستانی قوم کو پہنچا دیا ہے، غربت کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، اور ہر روز بتایا جاتا ہے کہ جی مہنگائی انٹرنیشنل فینومینا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں بھائی انٹرنیشنل فینومینا ہے، ہم بھی وہیں سے تیل لیتے ہیں جہاں سے انڈیا لیتا ہے، ان کو بھی اتنا پر ڈالر بیرل ملتا ہے جتنا ہمیں ملتا ہے، بلکہ ہمیں شاید کچھ تھوڑا سا سستا ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ فیسیلیٹیٹ سعودی عربیہ نے بھی کیا تھا ڈیفرڈل فیسیلٹی کے حوالے سے، تو ہمیں تو فائدہ پہنچانا چاہیے، تو ہمارا کیوں مہنگا ہے؟ ہمارے ہاں مہنگائی کیوں زیادہ ہے؟ آج تک کسی وزیر نے کھڑے ہو کے، یا وزیر اعظم نے آج تک اس چیز جواب نہیں دیا کہ پاکستان تیسرا ملک کیوں ہے مہنگائی کے حوالے سے، ارجنٹینا اور ٹرکی کے بعد۔ ہمیں یہ جواب دے دیں کہ بھائی یہ ہم غلط کہہ رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تو انکمپٹنس کی بات کی تھی، میرا خیال ہے اسکیمس کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں، کیونکہ صرف انکمپٹنس نہیں ہے، انکمپٹنس اور کرپشن کا جب آپ کمبینیشن ہوتا ہے تو اس سے زیادہ کمبینیشن نہیں ہو سکتا۔ LNG کا اسکیم، میڈیسنس کا، دوائیوں کا اسکیم، چینی کا اسکیم، گندم کا اسکیم، سب چیزوں میں ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز جو ہیں غریب عوام کی جیبوں سے نکلے ہیں، گئے کس کی جیبوں میں ہیں؟
وہ عمران خان کے کرونیز کی جیبوں میں گئے ہیں. بی آر ٹی پشاور کا ذکر کیا تھا انہوں نے. بی آر ٹی پشاور 100 بلین روپے سے زیادہ کی بنی ہے. ہم نے ساری جو تھی انکلوڈنگ گرین لائن یہاں جو ہم نے بنائی تھی, جس کا افتتاح ہم کرنے گئے تھے, ہمیں دھکے دے کے باہر نکال دیا تھا, اس کا افتتاح کرنے آگے تھے. صرف 80 بسز منگوانے کے لیے 4 سال لگے تھے, باقی سارا کام ہم کر کے گئے تھے. ملتان میٹرو, لاہور میٹرو, گرین لائن اور اسلام آباد پنڈی, سب ملا کے 100 بلین نہیں بنتا تھا. انہوں نے 100 بلین سے زیادہ میں صرف ایک پشاور بی آر ٹی, اور اس کی حالت آپ دیکھ لیں, پالم جبا, اور پتہ نہیں کتنے سکیمز ہیں. رنگ روڈ پنڈی, اس کا سکیم کتنا بڑا ہے. آہستہ آہستہ سب باہر چلے جاتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر ہمارے لوگوں کو بند کیا. مفتاح اسماعیل صاحب بھی اس کا ظاہر خمیازہ بھگت چکے ہیں, اور رانا ثناء اللہ, شہباز شریف, جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں, حمزہ شہباز, مریم نواز, میاں نواز شریف, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, خواجہ آصف, مطلب ایک بڑی فہرست ہے. لیکن سب سے زیادہ جو ہمیں آج فخر ہے, پیچھے مڑ کے ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ برداشت کیا, ہمارا ایک کونسلر بھی نہیں توڑ سکے. اور جتنا اچھا ماحول ہم چھوڑ کے گئے تھے معیشت کے حوالے سے, جو ٹیک آف ہو چکا تھا اور اوپر آ رہی تھا سب کچھ, وہاں سے ریورس کیا, اور آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں تباہی کے دھانے پر. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ اب یہ حکومت جانے والی ہے, ایٹم بم بچھا کے جا رہی ہے. میں ایک سے ذکر کر دوں اس ایٹم بم کا. جان بوجھ کے پہلے پیٹرول کی قیمت 12 روپے بڑھائی, اور پھر 10 روپے کم کر دی, اور پھر یہ بھی کہا کہ جون تک یہ بڑھے گی نہیں, کیونکہ پتہ تھا کہ خود تو ہوں گے نہیں, اور قوم سے وہ کمٹمنٹ کر کے جا رہے ہیں جس کی وہ خود ہوں گے ہی نہیں. کبھی آپ دنیا میں سنا آپ نے کہ اگلے 4 مہینے کے لیے وہ بھی کوئی ڈومیسٹک پروڈکشن پر نہیں ڈیپینڈ کرتا, وہ انٹرنیشنل پرائسز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے $100 ہو سکتا ہے $130 ہو سکتا ہے $120 ہو. تو آنے والی حکومت کیا کرے گی؟ آپ جو کمٹمنٹ کر کے گئے ہیں اس کو نبھائے گی, یا ایک جو فیصلہ جو پاکستان کے عوام کے حق میں ہوگا وہ کرے گی؟ تو جاتے جاتے وہ چیزیں کر کے جا رہے ہیں. اور اب بھی میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن جو ہیں ان کے انشاءاللہ تعالی, اس میں کوئی ایسی چیز نہ کر دیں. بگاڑ بھی لیا ہے ای یو کے ساتھ, باقی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی کر لیے خرابی اپنی. تو اللہ کرے کہ یہاں سے جو بھی سلسلہ ہو, جو مشکلات ہیں, ہم بالکل حاضر ہیں, ہم کوشش بھی کریں گے, چیلنجز کو بھی نبھائیں گے آپ سب کی مدد سے. میرا خیال ہے جو اس میں بڑا سمپل سا ایک فارمولا ہے, یہ جو نو کانفیڈنس موشن کے سلسلے میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں, جو پبلک انفارمیشن نہیں ہوتی وہ پبلک انفارمیشن نہیں ہوتی. وہ اس کو بہت سی چیزوں میں تو 95% تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہے. کچھ چند لوگ جو لیڈرشپ ہینڈل کر رہی ہے ان کو پتہ ہے. تو میرا خیال ہے جب اعلان ہوگا تو اعلان ہو جائے گا. زبیر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ پورے پولیٹیکل سینیریو میں مریم نواز صاحب کہیں نظر نہیں, تو جو ووٹ کو عزت دو کے جو نیریٹو تھا کیا وہ کمپرومائز ہو گیا؟ نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ایک تو پاکستان مسلم لیگ نواز اتنی بڑی جماعت ہے ماشاءاللہ, اور اتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایک ہی لیڈر, جس طرح باقی پارٹیز میں ہوتا ہے. میں ذکر نہیں کرنا چاہتا باقی پارٹیز کا. ابھی آپ نے مریم نواز بالکل وہاں ہیں, اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اسی طرح سے ہے, اور اس پر اسی طرح سے عمل ہوگا. اچھا زبیر صاحب, آپ دونوں نے جو باتیں کی اس سے تو آپ لوگ خود قوم کو مایوس کر رہے ہیں کہ عمران خان بم باندھ کے جا رہا ہے, تو آپ لوگ پہ اس کا مطلب آپ کے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا. میں آپ جواب دینا میں اس کا میں جواب دیتا ہوں. ہم پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم جب ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں کہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں اور وہ چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں, تو ہم بالکل تیار ہیں. ہمارے آپ پکڑ سکتے ہیں ہمیں ہماری فیصلہ سازی پر, کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے اس دن سے جو ہمارے فیصلے ہوں گے, کیا وہ ملک کے مفاد میں ہوں گے, کیا اس میں کمپٹنس نظر آئے گی, کیا اس میں اہلیت نظر آئے گی, اس حوالے سے ہم وہاں سے لے کے جائیں گے. اور ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ قیمتیں کم رکھنا ہمارا کام نہیں ہے, وہ ہمارا کام ہے اور وہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نوکریاں پرووائڈ کرنا ہمارا کام نہیں ہے, وہ ہمارا کام ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے. لیکن یہ بات بھی بتانا ضروری ہے, آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کرنا ضروری ہے کہ خان صاحب کس نہج پہ حکومت کو لے کر آئے ہیں. ایک میں صرف ذکر کرنا بھول گیا تھا, مطلب یہ اتنی انکمپٹنٹ حکومت ہے کہ 4 سال کے بعد جب ہمارا حکومت تھی تو تقریباً اتنے دور کے بعد 19,000 اسٹاک مارکیٹس پر ہم نے لیا تھا, اور 53,000 پر لے کے گئے تھے اسی دوران.
انہوں نے جہاں سے لیے وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. 43,000 لی تھی, آج بھی 43,000 ہے. تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کتنی. جی, ڈالر بھی تو بتائیے. اور ڈالر کا تو 120 سے لے کے 180, اور صرف یہ نہیں کہ 180 ایک طریقے سے ہے, وائلڈ سوئنگز ہوئے ہیں. کبھی 140 چلا گیا, پھر 130 آ گیا, کبھی 172 چلا گیا, پھر 152 پر آ گیا. اچھا زبیر صاحب یہ بتا دیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ جس طرح سے یہ حکومت چھوڑ کر جا رہی ہے مسائل, اس کو پی ایم ایل این کے پاس کون سا ایسا کوئی جادو کا چراغ ہے کہ وہ کو آگے بڑے, میں جواب دے دیتا ہوں آپ کی طرف سے. سب سے بڑے تو دیکھیں کمپٹنس ہونی چاہیے. ہماری جو ٹیم ہے ایک تو پہلے ڈیلیور کر چکی ہے. 2013 سے لے کے 2018, 90 سے لے کے 92 اور 97 سے لے کے 99 جو پی ایم ایل این کا ریکارڈ, وہ سنہری دور تھا معیشت کے حوالے سے. کوئی بھی اہداف آپ اٹھا لیں, اللہ کا شکر ہے. ایک تو ہم ڈیلیور کر چکے ہیں. دوسری آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیم کیا ہے. یہ مفتاح اسماعیل بیٹھے ہوئے ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں, خرم دستگیر ہے, احسن اقبال ہیں, خواجہ آصف ہیں, اور بہت سے, اور ایک نیا لاٹ, ینگر لاٹ ہمارا آیا ہے جو کہ بہت ہی کمپیٹنٹ ہے. تو اللہ کا شکر ہے. اور ہمیں کہیں ادھر ادھر جا کے فائنانس منسٹر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ آپ کو اسی سے فرق پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دور میں 4 سال میں 4 فائنانس منسٹر نہیں آئے تھے. آپ بتائیں. ہماری معاشی ٹیم کے جو لیڈر ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ واپس آتے ہیں تو وہ ہوں گے, ورنہ پھر آئیں گے واپس. یہ تو ڈار صاحب سے پوچھ لیجیے. نہیں بالکل آئیں گے. اور دوسری بات یہ کہ معیشت کو رن کرنے کے لیے بہت صرف ایک شخص, جیسے پیٹرولیم منسٹری ہے, انرجی ہے, انڈسٹریز ہے, کمرس ہے, سب کے مل کے ایک پرفارمنس آتی ہے. یہ تو جی 172 تو اس سے ہو نہیں رہے, 172 تو ہو نہیں رہے, اس سے وہ 10 لاکھ کیا لے گا. 20 لاکھ کا آپ لوگوں نے بھی اعلان کیا, تو 20 لاکھ میں کراچی اور سندھ کا کتنا حصہ آپ لوگ ڈالے ہیں وہ بھی بتائیں. وہ ہم 200 قومی اسمبلی کی ممبران, وہ تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جو صورتحال بتائی میسر وہ تو بڑی خوفناک ہے. تو آپ عوام کو بھی امید دلائیں گے, اینڈ آپ یہ کہیں گے کہ گھبرانا نہیں ہے. وہ ان کی لائن ہے بھائی, کر کے دکھائیں گے. جب گھبرانے والا گالی گلوچ پہ آ جائے نا تو آپ کو پتا ہے کہ گھبرانا. ٹھیک ہے, ہم نے میں آپ کو خدا نہ خواستہ, نہ محمد زبیر نہ میں, اور اگر یہ ہے میں اس کو کلیریفائی کر دوں کہ جو یہ ملک ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا ملک ہے, اس کو سنوارنا ہماری ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور اس کو ہم بہتر کریں گے. اور ہم یہ جو میں نے آپ سے بات کری کہ بیسک انکمپیٹنس ہے کہ آپ مہنگا بجلی بنا دیتے ہیں, پھر آپ بجلی مہنگی کر دیتے ہیں, آپ غلطیاں کرتے ہیں, فرنس اور جہاں ایکسپورٹ کرنا ہوا امپورٹ کر دیتے ہیں, یہ تو ہم پہلے دن سے صحیح کر دیں گے. تو جو عمران خان کی دیکھیں, 2 چیزیں جو عمران خان کی حکومت کی جو بیسک فاؤنڈیشنز ہیں, ایک کرپشن اور ایک انکمپیٹنس, جب وہ نہیں ہوگی تو چیزیں خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا کیا آپ یہ بتائیے گا جی, یہ ایک آپ کی حکومت آئے گی جب یہ عمران خان اور ان کے جو باہر چلے گئے ہیں, جو کرپشن کر کے چلے گئے ہیں, کیا ان کو واپس لایا جائے گا یا ان کو باہر ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ بھائی میرا کام جو ہے نا وہ اپنے آپ کو معاشی اس پہ لمٹ کرنا ہے. ہم یہ میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں سیریسلی, لیکن میں بھی جیل میں گیا ہوں اور سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں دنیا کے 2 سستے ترین ٹرمینل ہیں جس کے چکر میں آپ نے مجھے جیل میں ڈالا. لیکن میں ذرا بھی اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی تو کسی اور کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے مٹی پاؤ. اور کسی کو بھی بغیر کنوکشن کے جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے, چاہے وہ جتنا برا آدمی بھی ہو. سیریسلی مجھے بہت ناپسند ہے بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ, میرے دوست بھی ہیں اس میں, لیکن یہ ملک کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ 90 کی سیاست تھی اور پھر خان نے اس کو شروع کری ہے, یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال سے اگر کسی نے کرپشن کری ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے اور کنوکٹ ہو جاتا ہے تو بالکل اس کو آپ جیل میں ڈالیں, لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے. میں اس میں ایک میں ایکسپلین کر دوں. اس میں دیکھیں ایک بڑا امپورٹنٹ ہے, سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کو معیشت کے حوالے سے آگے دے. ایک اگر آپ نے پکڑ دھکڑ کی سیاست کرنی ہے حکومت میں آنے کے بعد, جو حکومت کا کام ہی نہیں ہے, تو پھر آپ معیشت نہیں ٹھیک ہو سکتی. جس کا کام ہے, جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کریں گے. نہ ہی ہمارا یہ ایجنڈا کہ پرائم منسٹر کھڑے ہو کے واشنگٹن میں کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا یا اس کو مونچھوں سے پکڑ کے اندر بند کر دوں گا. اگر آپ یہ کریں گے نا تو آپ انویسٹرز گھبرا کے بھاگ جائیں گے, جو میں نے ابھی فگرز بتائے. یار 5 سال مصنوعی طور پر نہیں ہوتا بھائی. کہ آپ اس یقین سے کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو صبح حکومت ملنے والی ہے اور آپ نے اپنے وزیر خزانہ اور سارے وزراء بھی قائم کر دیے, تو کیا یقین دہانی ملی ہے کہ آپ کو جو ہے حکومت مل جائے؟
بھائی ایسی کوئی یقین سے نہیں کہہ رہے ہمیں تو مطلب، لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس جیتیں گے. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں تو ادھر کراچی میں بیٹھا ہوں، مجھے جو سب سے زیادہ انفارمیشن ملی ہے کہ عمران خان کی چھٹی ہونے لگی ہے، وہ عمران خان کی آواز سے ہے، وہ عمران خان کی گفتگو سے ہے. جب آپ اپوزیشن لیڈران کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ اداروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ دوسرے ملکوں کے سفیروں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، مطلب اب یہ مطلب یہ نہیں ہوتا وہ گالی گلوچ کون کر رہا ہوتا ہے. وہ نہیں، کبھی کبھی ہوتے ہیں وہ بھٹے چچا روڈ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں پاگل سے، وہ اس ٹائپ کی باتیں کر لگا. یہ ملک کا وزیر اعظم ایسا تھوڑی دیر دیتا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے اعتماد سے لگ رہا ہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ میں کامیاب ہونے جائے، اس کے لیے مسالہ ہو. یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم آپ کے شہباز شریف ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پرویز الہی کو شاید آپ لوگ وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے ہیں، وہ بتائیے گا. تو یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا کریں گے، کتنے دن میں آپ عوام کو بتانا چاہیے کتنے دن میں پیٹرول کم ہو جائے گا، کتنے دن میں چینی اور آئل یہ کم ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک دو چیز بتائیے گا، پرویز الہی کو اگر آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بناتے ہیں تو وہ تو شاید چاہیں کہ یہ مدت جو ہے اسمبلی کی پوری ہو، اور آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ مدت پوری ہو یا نہیں؟ پہلی بات تو میں نے یہ آپ نے پرویز الہی صاحب کا پوچھا تھا، اور یہ جتنے بھی پوچھے تھے اپوائنٹمنٹ، میں نے وہ جو جواب دیا تھا نا، یہ پبلک نالج جب ہونے کی ضرورت ہوگی اس وقت بتا دیا جائے گا. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ 172 سے زیادہ ہمارے پاس اگر نہیں ہوتے نا، تو کل بھی ایک انٹرویو دیا رانا مبشر کو فواد چودھری نے کہ 10 لاکھ بندہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہوگا اور ہم دیکھیں گے کیسے جاتے ہیں اور پھر دیکھیں گے واپس کیسے آتے ہیں. ابھی تو یہ تو نازی ٹائپ جرمنی لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ صرف ووٹ دینے کے لیے اگر جائیں گے تو ہمارے 10 لاکھ لوگ فزیکلی موجود ہوں گے، ان کے ساتھ کیا کرنے کے لیے. تو آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ نمبرز ہم کس کے ساتھ ہیں. جی یہ اگین دیکھیں جو انفارمیشن میں نے کہا نا، یہ تمام چیزیں اگلے چند دنوں میں سامنے آ جائیں گی، اور جن کو ان چیزوں کا پتہ ہے وہی کریں گے. یہ بتا دیجیے گا کہ پہلے آپ کے حکومتوں میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب بہت زیادہ ڈیولپ ہوا مگر اس پر توجہ نہیں دیا. اب اگر آپ آتے ہیں، پنجاب کے اندر مینڈیٹ بھی ہے آپ کا ایز کمپیئر ٹو سندھ، اب اگر آپ دوبارہ آ جاتے ہیں سندھ کے لیے کیا کریں گے؟ ٹیکنیکلی پاسبل ہے کہ سندھ کے لیے کچھ کرنا عوام کے لیے؟ دیکھیے دو مختلف چیزیں ہیں. اگر تو ہم یہاں پہ سندھ کی حکومت میں ووٹ لے کر آتے ہیں اگلے آئندہ انتخابات کے بعد، تو اس میں تو ہمارا بھرپور پروگرام ہے. ہم کچھ دنوں میں اعلان کراچی بھی کریں گے، جس میں ہم نے کراچی کا بھی پروگرام بنایا ہے. وہ ایک الگ بات ہے، اور خواجہ صاحب کبھی نہ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیمپلیٹ آپ کو دے دیں گے. دوسری جو گزارش ہے جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں، تو ان فیڈرل گورنمنٹ جتنا کر سکے گی، اگر مسلم لیگ نون کی فیڈرل گورنمنٹ ہوگی اس بار کولیشن میں بھی ہو، لیکن اگر ہمارے پاس لیڈرشپ ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کا بہت بیان کراچی میں، جب وہ کراچی سے الیکشن لڑے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کراچی میں 5 لائنیں اس کی بس کی بناؤں گا، پانی کا میں 5 کروڑ گیلنز کا پانی کا کروں گا. تو وہ مجھے یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بنتے ہیں اگر کچھ دنوں تک، تو وہ ضرور اس کے اوپر دھیان دیں گے. جی ٹھیک. ایک تو ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے ٹی وی چینل پہ یہ کہا ہے کہ 10 لاکھ لوگ آئے ہیں، اس کے حوالے سے آپ لوگ کیا اسٹریٹجی ہے کہ اگر انہوں نے وہ لے کر آ گئے؟ اور دوسرا ایک تو آپ کہتے رہے کہ ہم عمران خان کو سیاسی شہید نہیں بنائیں گے، سیاسی شہید تو بنانے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں، ہم نے ایک تو میں کلیریفائی کر دوں، سیاسی شہید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسٹریٹ ایجیٹیشن کے تھرو کوئی انکانسٹیٹیوشنل مینس سے ان کو نکال. ایک آئین میں طریقہ کار لکھا ہوا ہے، ووٹ آف کانفیڈنس جس طرح انہوں نے لیا تھا اسی سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. یہ اس میں شہید بننے کی کیا بات ہے؟ شہید تو وہ تو زبردستی ایک ماحول کریٹ کر رہے ہیں. بھائی ایک ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے نا آئین میں طریقہ کار وزیر اعظم کو نکالنے کا، ہم نے تو ایک گملہ بھی نہیں توڑا، ہم نے تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا. اور آپ وہ دیکھ لیں 2014 میں وہ کیا کر کے گئے تھے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. سو ہم ایک بالکل پاکستان میں پہلی دفعہ ایک اتنے صحیح طریقے سے کانسٹیٹیوشنل طریقے سے وزیر اعظم کے خلاف آئی ہے. ان کا حق بنتا ہے وہ جا کے کنونس کریں، وہ جس طرح ملتے ہیں اپنے الائز سے اور دوسروں سے. جی بس لاسٹ کوشچن. آج اسپیکر قومی اسمبلی نے آج سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا میں جو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے نو کانفیڈنس کے حق میں ووٹ دیں گے، پی ٹی آئی والے یا دوسرے، ان کو روک سکتا ہوں؟ ان کو تو جواب مل گیا. سندھ سے 61 MNA ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کتنے ہیں؟ پیپلز پارٹی تو آپ کے ساتھ، دوسرے بھی انڈیا یہ ادھر ادھر ہے، وہ ان میں سے کتنے آپ لوگوں سے مطلب دیکھیں نا، نمبرز تو جتنے بھی رابطے میں ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر رابطے نہ ہوتے تو پی ٹی آئی والے خود کیوں کہتے کہ ہم ان کو نہیں جانے دیں گے؟ اگر پی ٹی آئی کے منحرف MNAs نہ ہوتے تو وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟
وہ انہی کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کے آیا اس کو ہم نہیں دینے دیں، اور باوجود اس کے کہ اس بہت سے ایسے ہیں جو انڈیپینڈنٹ جیت کے آئے تھے. آج کوئی بھی آدمی کراچی سے یا پنجاب سے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہے گا؟ نہیں، تو اس کا جواب آپ کو مل گیا. بس بہت شکریہ.